جی السلام علیکم میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ پاکستان مطلب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، لیکن اس کا کنٹرول ہمیشہ ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان واحد دنیا میں نیوکلیر پاور، لیکن ہمیشہ سے انرجی کرائسس۔ پاکستان مذہب کے نام پہ بننے والا سیکنڈ کنٹری، یا دو ملک اس دنیا میں مذہب کے نام پہ بنے، جن میں سے ایک، کیا دو ملک جو مذہب کے نام پہ بنے ان میں سے ایک ملک دوسرے ملک کو کھانے لگا ہے یا کھا چکا ہے؟ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز ہمارے سامنے نمایاں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں آئین نہیں ہے، لیکن دنیا کے بہترین ترقی یافتہ ملکوں میں ان کا شمار ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یو کے کا کوئی آئین نہیں لکھا ہوا، انگلینڈ، یو کے یا یونائٹڈ کنگڈم کہہ لیں، اس کا کوئی آئین نہیں ہے، لیکن دنیا پہ راج کیا۔ ہمارے پاس آئین ہے، ساری دنیا میں قانون ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی قانون ہے، لیکن قانون ٹوٹتے ہیں، آئین ٹوٹتے ہیں۔ توڑتے کون ہیں؟ جو آئین کے قانون کے رکھوالے ہیں۔ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے کیسے ٹیکنیکل طریقے سے کہاں پہ ہم کھڑے تھے جب ہم آزاد ہوئے تھے؟ دنیا میں جو بھی ملک آزاد ہوا آگے کو گیا، ہمارے بعد ملک آزاد ہونے والے بہت آگے نکل گئے، ہم پیچھے کو ریورس گیئر لگا کے مسلسل ریورس گیئر میں جا رہے ہیں۔ اس کی کمر توڑنے کے لیے، اس ملک کی کمر توڑنے کے لیے ہر بیرونی ہاتھ اپنا کام کر جاتا ہے، اور کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا۔ بلکہ ہمارے اندرونی لوگ، ہمارے پاس غدار جو ہے لائنوں میں لگے ملتے ہیں، ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے غدار ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس سیاست سے ہمیں آزادی ملی، جس سیاست سے ہمیں نیوکلیر پاور ڈکلیئر کیا گیا، جس سیاست سے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی گئی، دنیا کی نمبر 1 ایجنسی، یہ وہ، سب باتیں ہی رہ گئی، سب کچھ ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ رینکنگ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے مل جاتی ہے دنیا کی بہترین، دنیا کے نمبر 1 ایجنسی کی، شاید سیاست میں مل جاتی ہے۔ شاید ہم بہت سارے رونگ سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ ابھی اس وقت پاکستان پہ جو بم گر رہے ہیں، اصل بم جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، اکانومی کا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ آ کے اکانومی کو کرش کر گئے، جو معاہدے لکھ گئے، جو معاہدے توڑ گئے، وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن وہی لوگ سڑکوں کے اوپر بھرے ہوئے ہیں۔ وہی لوگ ابھی بھی اکانومی کو سانس نہیں لینے دے رہے، ہر جگہ سے چوٹ لگاتے ہیں جہاں سے اکانومی کو لگ سکتی ہے۔ اور ان کی دھما چوکڑی کا ایک ہی مقصد ہے، ان کو ایک ٹانگ پاکستان کی شاہراہ کے اوپر رکھ کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اداروں میں قانون کے محافظ اس کے ساتھ ہیں، آئین کے محافظ اس کے ساتھ ہیں، ہر قسم کے ادارے اس کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری آزادی ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ ہی، ہمارے بیس میں، ہمارے ان مذہب کا نام لے کے، ہمارے سب کچھ لے کے ہمارے اوپر قابض ہو چکے، اور شروع سے قابض رہے۔ خاص طور پہ ہمارے اداروں کو انہوں نے آزاد ہونے نہیں دیا۔ باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم اکانومی بات کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ اس وقت مسئلہ جو زیادہ اس وقت پاکستان کو تباہی مچا رہا ہے، وہ والا بم جو ہے اس کا نام ہے مہنگائی، بے روزگاری، کاروبار ڈیمیج، باہر ملکوں سے حالات خراب۔ یہ ساری باتیں اس وقت پاکستان میں جو بم گر رہا ہے، اس بم کا یہ نام ہے۔ ہمارے اداروں میں ڈسکشن ہوتی ہے، اصل وجوہات کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن سننے والے، دیکھنے والے کچھ کر نہیں پاتے۔ ایک بندہ مشین سے پیسے نکالتے ہوئے، مینٹلی ڈسٹرب بندہ
جو کہ ویسے کھیل رہا تھا، اس کو تو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، نہ اس کی اتنی عقل تھی، اس کو پولیس اٹھائے اور اس کو چیر پھاڑ کے زندہ کوئی مار دے، زندہ کوئی اس کا جسم چیر پھاڑ دے، جہاں پہ کوئی کسی کے کان پہ جو نہ رنگے۔ دن دہاڑے ہماری پولیس تباہیوں میں چاہ دے، فوج تباہیوں میں چاہ دے، ہر وہ ڈسپلن کا نام، ڈسپلن کیا ہے؟ یہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کے غلام ہو جاؤ، پورا ملک ایک سائڈ پہ، ایک بندہ ایک سائڈ پہ۔ کیا ہے جی، چیف نے یہ آرڈر دے دیا۔ ڈسپلن یہ ہے کہ ہمارے آئین اور قانون کے تحت چلیں، مطابق چلیں، آئین کے خلاف، قانون کے خلاف کسی آرڈر کو نہ مانا جائے، اس کو کہتے ہیں ڈسپلن۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہوتی رہیں گی۔ آج میں آپ کے لیے ٹوٹا جو لے کے آیا ہوں، مہنگائی کی وجوہات ڈسکس ہو رہی ہیں، کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ یہ تارڑ صاحب ایک تقریر کر رہے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیے، اور کیا تقریر کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیے، اور دیکھیے اور سوچیے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، کدھر جائیں گے ہم، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس ملک کی عوام پہ زندگیاں تنگ کر کے، معاشی بدحالی کے لیے ایکسپوز کر کے، اب جناب چیئرمین ٹانگ پہ پٹی باندھ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں۔ اس لیے 4 ماہ سے کہ جیل بھرو تحریک ہے، اور وہ جیل بھرو تحریک جس کی اناؤنسمنٹ دینے کے بعد ایک بیلیبل افینس میں ضمانت کیا خارج ہوئی، ایک بھونچال آ گیا اور 7 درخواستیں دی التوا کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ خدا کے لیے حفاظتی ضمانت دے دیں، ہم جیل نہیں جانا چاہتے، خدا کے لیے ضمانت دے دیں، ہم جیل نہیں جانا چاہتے۔ جیل صرف غریبوں کے بچوں کے لیے ہے، غریب کارکنوں کے لیے ہے، جذباتی بچوں بچیوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اور پچھلے 3 ماہ سے اسلام آباد کی سیشن عدالت کروڑوں روپے کے غبن کے مقدمے میں وارنٹ پہ وارنٹ، سبن پہ سبن بھیج رہی ہے، وہاں پہ میڈیکل پہ میڈیکل، میڈیکل پہ میڈیکل، جی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ تو خدا کے لیے آرڈر پلیز، تحمل سے سنیں، تحمل سے سنیں، یہ بات میرے بھائی نے شروع کی ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، بات اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ان کے محبوب دوست، ان کے پیارے حلیف ٹیلی فونوں پہ ہدایات دیتے ہیں وکیلوں کو، اور پھر ان اعلیٰ شخصیات کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، چھوٹا سا کام ہے، یہ بڑا اچھا بھائی ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے، اس کے لیے مہربانی آپ نے کرنی ہے، میں چل کے آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ کاش آج اس پہ بھی بات کر لیتے۔ آڈیو لیک تو کہہ دیا، لیکن کیا اس آڈیو لیک نے سارے نظام کا چہرہ جو ہے وہ اس سے نقاب نہیں ہٹا دیا؟ عدالتوں کی طرف انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبان کی طرف بھی دیکھیں۔ پچھلے دور میں لوگوں نے 3 سال جیلیں کاٹی ہیں، عبوری ضمانتوں کے لیے مینجمنٹس ہو رہی ہیں جی، کہ عبوری ضمانت مل جائے۔ تو خدا کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے میں بارہا کہتا ہوں، ہر وقت سیاسی موڈ میں نہ رہا کریں، تھوڑی سی سنجیدگی لے کے آئیں۔ یہ منی بل جو ہے، ڈاکٹر عائشہ صاحبہ بیٹھی ہیں، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرے گی، جو آپ لکھ کے دے کے گئے تھے پچھلے سال، جو ریویوز آپ نے سائن کیے تھے کہ یہ ساری سٹریٹجیز ہوں گی، ان کے تحت 840 ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا تھا، جس کو ہماری وزارت خزانہ کی ٹیم نے بیٹھ کے اس کو 170 ارب پہ ریڈیوس کیا، اور صرف پرتعیش چیزوں کے اوپر، صرف ان چیزوں کے اوپر کرٹیل کیا ٹیکسز کو جس سے عام آدمی، جو غریب آدمی ہے، وہ سر متاثر نہ ہو۔ بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی لیڈر آف اپوزیشن نے۔ کاش لیڈر آف، پلیز بڑے تحمل سے، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، تھوڑی سی مہربانی کیا کریں۔ اس ایوان کی کچھ روایات ہیں، بڑے تحمل سے ہم بھی سنتے ہیں، چاہے اس میں جتنے بھی رنگ بھرے جائیں، جتنی بھی ایگزیجریشن کر لی جائے، لیکن کہتے ہیں کہ بات اپنی باری پہ کرنی چاہیے۔ اور میں دکھ اور تکلیف کے ساتھ سارا کچھ سن رہا تھا۔ بالکل ریاست کو بچانے کے لیے جانیں بھی حاضر ہیں، ہم نے تو کوئی شب خون نہیں مارا، آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا۔
میجورٹی ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوگا, وہ قائد ایوان ہوگا, منورٹی والا قائد ایوان نہیں ہوگا. اور یہ دن دہاڑے ہوا تھا, رات کی تاریکی کو آپ نے آپٹ کیا جب کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے آئین توڑا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین توڑا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ کے ساتھ یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر جو کہ غیر جانبدار ہوتے ہیں, انہوں نے ایک شخص کی کرسی بچانے کے لیے پوری نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی. آپ کے منہ پہ کالک بندی ہے, کسی اور کے نہیں ہے. تاریخ کو درست پڑھا کریں اور تاریخ میں رہا کریں, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی. خدا کے لیے آج بھی وقت ہے, بیٹھا کرے, آئیں بیٹھے, پہلے یہ معیشت کی جو بربادی کر گئے ہیں اس کے لیے تعاون کریں. سارے پاکستانی ہیں ہم.